بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم لوگ اپنا SOC موضوع کا لیسن نمبر 33 کریں گے۔ لیسن نمبر 33 میں آپ لوگوں کو میں پہلے PPTs کراتی ہوں، اس کے بعد ہم لوگ اپنے ہینڈ آؤٹ کی طرف چلیں گے، جو امپورٹنٹ چیز ہوں گی وہاں سے بتا دوں گی۔ آج ہم لوگوں نے پالیٹکس، پاور اور اتھارٹی کے بارے میں بات کرنی ہے۔ سب سے پہلے ہم لوگ بات کرتے ہیں پالیٹکس کی۔ پالیٹکس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ پروسیس جس کے تھرو طاقت استعمال کی جاتی ہے سوسائٹی کے اندر، اس کو ہم لوگ بولتے ہیں پالیٹکس، سیاست۔ ڈیسیجن میکنگ یعنی کہ جو فیصلہ لیا جاتا ہے، کنفلکٹس کو ریزولو کرایا جاتا ہے، ریسورسز کو ڈسٹریبیوٹ کرایا جاتا ہے سوسائٹی کے اندر، یہ سارا کچھ سیاست کا اس میں عمل دخل ہوتا ہے، اس میں پالیٹکس ہوتی ہے۔ پاور کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پاور کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دوسروں کے ایکشنز کو کنٹرول کرنا یا دوسروں کے اوپر کنٹرول کرنا، ان کو انفلوئنس کرنا، اس ایبیلٹی کو ہم لوگ پاور بولتے ہیں۔ اور اتھارٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک قانونی طریقے سے اپنی پاور کا استعمال کرنا، اس کو ہم لوگ جو ہے نا وہ ایک کہتے ہیں اتھارٹی بولتے ہیں۔ پولیٹیکل سسٹمز کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ہاں پولیٹیکل سسٹمز ڈیفرنٹ ہیں، ڈیموکریٹک بھی ہوتے ہیں اور آتھوریٹیرین بھی ہوتے ہیں۔ اب ڈیموکریٹک اور آتھوریٹیرین کیسے کیسے ہوتے ہیں، کون کون سے ہوتے ہیں، اس کو ہم لوگ آگے چل کے ڈیٹیل میں اسٹڈی کریں گے۔ اور ہمارے جو پولیٹیکل سسٹمز ہوتے ہیں نا، ان کو مختلف فیکٹر شیپ آؤٹ کرتے ہیں۔ ہمارا کلچر، ہماری ہسٹری اور ہماری جیوگرافی، یہ تینوں فیکٹرز ہمارے پولیٹیکل سسٹم کو شیپ آؤٹ کرتے ہیں۔ آگے ہم لوگ بات کرتے ہیں تو پاکستان کی بات کریں تو ہمارا جو پولیٹیکل سسٹم ہے یہ جمہوری بھی ہے اور پارلیمنٹری ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں پیریوڈیکلی الیکشنز ہوتے ہیں ہر 5 سال کے بعد، اور ملٹی پارٹی سسٹم ہے، یعنی کہ بہت ساری پارٹیز اس میں پائی جاتی ہیں۔ لیکن ہم لوگ اگر اپنے ملک کی ساری تاریخ کی بات کریں تو اس میں ملٹری رول بھی رہا ہے، مارشل لاء کافی دفعہ لگائے گئے ہیں، سیاسی انسٹیبلٹی بھی ہے۔ بہت سارے ایسے پیریڈز تھے جہاں پہ جو ہے نا فوج نے حکومت کی، آتھوریٹیرینزم کے پیریڈز تھے۔ آتھوریٹیرینزم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ڈیموکریسی نہیں ہوتی، بلکہ بس جو فیصلہ سنا دیا، مطلب اپنی مرضی سے کوئی بھی حکمران جو ایک دفعہ بن جاتا ہے نا، عوام کے انٹرسٹ کو وہ سامنے نہیں رکھتا، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ عوام کیا چاہتی ہے، اس نے اپنی مرضی سے سارے فیصلے کرنے ہوتے ہیں، اپنی مرضی سے وہ اپنے فیصلوں کو صادر کرتا ہے۔ جتنے پاور اور اتھارٹی کے اندر جتنے بھی ڈائنامکس ہوتے ہیں وہ انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہوتے ہیں۔ اسی کی بیس پہ ہم لوگ پولیٹیکل سسٹمز کو انالائز کر سکتے ہیں اور ہمیں یہ پتہ چل سکتا ہے کہ پولیٹیکل سسٹمز انڈیویجولس کو اور سوسائٹیز کو کیسے شیپ آؤٹ کرتے ہیں۔ پولیٹکس کی اسٹڈی جب ہم لوگ کرتے ہیں تو ہمیں یہ بھی پتہ چل جاتا ہے، جسٹس کے بارے میں ہمیں انفارمیشن ملتی ہے، ایکویلٹی کے بارے میں، ریسورسز کو کیسے ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے، اور جتنے بھی ہمارے ہاں انڈیویجولس اور جو گروپس ہیں ان کو کتنا سپورٹ اور کتنا موبلائز کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے گولز کو اچیو کر سکیں۔ یہ سب کچھ ہم لوگ پولیٹکس کو اسٹڈی کرتے ہیں، تب ہی ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اسکالرز نے بڑی بحث کی ہے پاور اور اتھارٹی کے نیچر کے اوپر، کہ کس قسم کی پاور اور کس قسم کی اتھارٹی ہونی چاہیے ہماری کنٹری میں، اور اس کا کیا ریلیشن شپ ہوتا ہے ہمارے سوشل فینامنا کے ساتھ، جیسے پاور کا اور اتھارٹی کا ہمارے کلچر کے ساتھ، ہمارے اکنامکس کے ساتھ اور ہمارے آئیڈیالوجی کے ساتھ کس قسم کا کیا ریلیشن شپ ہے، اس سارے کے اوپر اسکالرز نے کافی اسٹڈی کی ہے۔ پولیٹکس کی اگر اسٹڈی کرنی ہے، اگر پولیٹکس کو پڑھنا ہے تو ہمیں یہ پتہ ہے کہ یہ ایک ملٹی ڈسپلنری اپروچ ہے، اس میں بہت ساری ڈسپلنس کو آپ کو اسٹڈی کرنا پڑتا ہے۔ اس میں آپ کو سوشیولوجی کا بھی پرسپیکٹیو دیکھنا پڑتا ہے، اکنامکس کا پرسپیکٹیو بھی دیکھنا پڑتا ہے، ہسٹری کا بھی اور پولیٹیکل سائنسز کا بھی پرسپیکٹیو دیکھنا پڑتا ہے۔ پاور اور اتھارٹی کے اندر جتنی بھی کمپلیکسٹیز، جتنی بھی پیچیدگیاں پائی جاتی ہیں، اگر ہم لوگ ایک دفعہ اس کو انالائز کر لیں تو ہمیں ایک بڑی گہری انڈرسٹینڈنگ ملتی ہے کہ انڈیویجولز اور سوسائٹیز یہ کیوں چیلنج کرتے ہیں کلیکٹیو ایکشن کو، یا گورنمنٹ جو بھی فیصلہ کرتی ہے ہماری انڈیویجول یا سوسائٹیز اس کے خلاف کیوں ہوتی ہیں، اس کو اپوز کیوں کرتی ہیں۔ یہ سب کچھ ہمیں تبھی پتہ چل سکتا ہے جب ہمیں پاور اور اتھارٹی کی کمپلیکسٹیز کا پتہ ہوگا۔ گورنمنٹ اینڈ دا اسٹیٹ، فنکشن آف دا اسٹیٹ۔ گورنمنٹ اور اسٹیٹ ایک ہی چیز، جیسے ہم جو پارٹی حکومت کر رہی ہوتی ہے نا، ہم لوگ کہہ سکتے ہیں وہ اسٹیٹ میں ہے، ٹھیک ہے۔ اسٹیٹ مطلب ایک پولیٹیکل باؤنڈری کے اندر، جیسے پاکستان کی پوری جہاں اس کی سرحدیں ہیں نا، اس کی جو بھی بارڈرز ہیں، ان سارے بارڈرز کے اندر پورے جتنے بھی علاقہ ہے پاکستان کے، اس کے اندر جو حکومت ہو رہی ہوتی ہے اس کو ہم لوگ اسٹیٹ بولتے ہیں۔ اسٹیٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ ایک ایسی سیاسی اینٹیٹی ہوتی ہے، ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ سیاسی جماعت ہوتی ہے جو کہ اپنی اتھارٹی چلا رہی ہوتی ہے ایک اسپیسیفک قسم کی پاپولیشن اور ٹیریٹری کے اندر۔ اسٹیٹ کے فنکشنز کیا کیا ہوتے ہیں؟ آرڈر کو مینٹین رکھنا، لوگوں کو اچھی چیزیں اور سروسز پرووائڈ کرنا، معاشی جتنی بھی سرگرمیاں ہوتی ہیں ان کو ریگولیٹ کرنا، یہ سب کچھ اسٹیٹ کے کام ہوتے ہیں۔ اسٹیٹ کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں، ڈیموکریٹک اسٹیٹس بھی ہوتی ہیں اور آتھوریٹیرین بھی ہوتی ہیں،
اور مختلف فیکٹرز ان کو جو ہے نا وہ شیپ آؤٹ کرتے ہیں، ہماری ہسٹری، کلچر اور آئیڈیالوجی وغیرہ۔ پاکستان میں اسٹیٹ ذمہ دار ہے کہ ہمارے یہاں جتنے بھی فنکشنز ہو رہے ہوتے ہیں نا، یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ڈیفینس پرووائڈ کرنا، لا انفورسمنٹ، ایجوکیشن، ہیلتھ کیئر کی فیسلٹیز، یہ سب کچھ اسٹیٹ کی ہی رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں۔ اسٹیٹ کا اور ہماری جو عوام ہوتی ہے، عام عوام، سول سوسائٹی، اس کے درمیان جو ریلیشن شپ ہے یہ بہت کمپلیکس ہوتا ہے۔ جب بھی ہمیشہ پاور کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے، جب بھی ڈیسیجن جو بھی گورنمنٹ لیتی ہے اس کے بارے میں پوچھا جاتا ہے یا ان سے احتساب مانگا جاتا ہے، اکاؤنٹیبلٹی مانگی جاتی ہے، تو تب سول سوسائٹی اور اسٹیٹ کے درمیان ایک ٹینشن کریٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے، تناؤ کی ایک کیفیت جو ہے نا وہ پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اسٹیٹ کے کیا فنکشنز ہوتے ہیں، کیا ان کی لمیٹیشنز ہوتی ہیں، یہ پورے پولیٹیکل سسٹم کو انالائز کرنے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ پھر ہم لوگ اس بیس پہ ہی ہم لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کون سے فیکٹرز ہیں جو کہ انڈیویجولس کو اور سوسائٹیز کو افیکٹ کرتے ہیں۔ اسٹیٹ کو بھی اسٹڈی کرنے کے لیے اس میں بھی مختلف ڈسپلنس کو اسٹڈی کرنا ہوتا ہے۔ آپ کو سوشیولوجی کا، پولیٹیکل سائنس کا اور اکنامکس کا پرسپیکٹو دیکھنا ہوتا ہے۔ اسکالرز نے اس پہ بھی بڑی ڈیبیٹ کی ہے کہ اسٹیٹ کی کیا نیچر اس کی کس طرح کی ہوتی ہے، اور اس کا ہمارے دوسرے جو ہے نا سوشل فنامناز کے ساتھ، کلچر، اکنامکس اور پاور کے ساتھ کیا کیا ریلیشن شپ ہے، اس کے اوپر بھی اسکالرز نے اسٹڈی کی ہے۔ اسٹیٹ کی اسٹڈی اگر ہم لوگ چلتے ہیں تو ہمیں اس طرح کے سوالوں کے جواب ملتے ہیں کہ گورننس کیا ہوتی ہے، حکومت کس طرح چلائی جاتی ہے، ڈیموکریسی کیا ہوتی ہے، سوسائٹی میں جسٹس کیا ہوتا ہے، کیسے آتا ہے، اور لوگوں کو اور گروپس کو کوئی بھی اسٹیٹ کس طرح سے موبلائز کرتی ہے کہ وہ اپنے گولز کو اچیو کر سکیں۔ جب بھی آپ لوگ اسٹیٹ کی کمپلیکسٹیز کے اوپر جب آپ لوگ اس کو انالائز کرتے ہیں، آپ لوگوں کو انڈرسٹینڈنگ ملتی ہے کہ لوگ کیوں ایک کلیکٹیو ایکشن کو چیلنج کرتے ہیں اور اسٹیٹ کی ڈیسیجن میکنگ کو کیوں چیلنج کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ میں آپ کو بتاؤں سارے ٹاپکس میں بہت ساری ایسی چیزیں، بہت سارے ایسے سینٹینسز جو بار بار ریپیٹ ہو رہے ہیں۔ اب ہم لوگ بات کرتے ہیں ٹائپس آف اسٹیٹس کی۔ حکومت جو بھی کی جاتی ہے مختلف اس کی ٹائپس ہوتی ہیں۔ آٹوکریسی کا مطلب یہ ہوتا ہے ایسا نظام گورنمنٹ کا یا حکومت کرنے کا جس میں طاقت صرف ایک انسان یا ایک گروپ کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ آتھوریٹیرینزم دوسرا ایک اور ٹائپ ہوتی ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ پولیٹیکل سسٹم میں ایک اسمال گروپ ہوتا ہے ایلیٹس کا، جتنے بھی ملک کے جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں اتنا گروپ بنا لیتے ہیں اور ساری پاور انہی کے ہاتھ میں ہوئی ہوتی ہے، وہی ساری حکومت وغیرہ کرتے ہیں۔ ٹوٹلیٹیرینزم یہ وہ فارم ہوتی ہے آتھوریٹیرینزم کی جس میں سوسائٹی کی اور لوگوں کے ہر ایسپیکٹ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، ایون کہ ان کی برین واشنگ، ان کی سوچ کو بھی بدلنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اکانومی کے اوپر قبضہ ہوتا ہے، کلچر کے اوپر قبضہ اور پرسنل بیہیویئر کے اوپر قبضہ، یہ سارا کچھ ٹوٹلیٹیرینزم کے اندر ہوتا ہے۔ 3 کیٹیگریز ہوتی ہیں جو کہ یہ جو 3 کیٹیگریز ہیں نا یہ بتاتی ہیں کہ کس طرح سے پولیٹیکل پاور کے کیا کیا طریقے ہیں، سیاسی طور پہ پاور کو کس طرح سے الحمدللہ کہ سیاسی طور پہ پاور کو ہمارے ہاں کس طرح سے استعمال کیا جاتا ہے اور سیاست کو کس طرح سے آرگنائز کیا جاتا ہے ہماری سوسائٹی کے اندر۔ تو یہ تینوں کیٹیگریز کو اگر ہم لوگ دیکھیں تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس طرح سے 3 طریقے سے گورنمنٹ کی جاتی ہے، کس 3 طریقے سے پاور کو استعمال کیا جاتا ہے۔ پاکستان کی اگر بات کریں تو ہمارے ہاں ہمارا جو ملک ہے اس میں آٹوکریٹک سٹائل بھی ہے اور آتھوریٹیرین سٹائل بھی ہے، یعنی کہ اس میں دیکھا جائے تو ملٹری رول بھی رہا ہے اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی بھی رہا ہے، اور الیکشنز کے تھرو ڈیموکریسی سٹائل بھی ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ جمہوریت کی بیسس پہ، ریپرزنٹیشن کی بیسس پہ ہی الیکشنز وغیرہ ہوتے ہیں اور الیکٹ کیا جاتا ہے ممبرس کو۔ اب جو ہم لوگوں نے ڈفرینٹ ٹائپس پڑھی ہیں نا، آٹوکریسی، آتھوریٹیرینزم اور ٹوٹلیٹیرینزم، ان کے درمیان میں جتنے بھی ڈفرینسز ہیں، جتنے بھی سملیرٹیز ہیں، اگر ہم لوگ ان کو انڈرسٹینڈ کر لیں تو ہمیں پتہ چل سکتا ہے کہ کسی بھی سوسائٹی کے اوپر، انڈیویجولس کے اوپر گورنمنٹ کے کیا افیکٹس ہوتے ہیں۔ ڈفرینٹ ٹائپس جو ہم لوگوں نے پڑھی ہیں پولیٹیکل سسٹم کی، اس کو بھی اسٹڈی کرنے کے لیے مختلف اپروچز آپ لوگوں کو دیکھنی پڑتی ہیں۔ اس میں سوشیولوجی کا پرسپیکٹو بھی دیکھنا پڑتا ہے، پولیٹیکل سائنس کا بھی اور ہسٹری کا بھی پرسپیکٹو اس میں دیکھنا پڑتا ہے۔ اس میں بھی اسکالرز نے بات کی ہے کہ یہ جو ساری پولیٹیکل پاور کی کیا اس میں نیچر ہوتی ہے، کس طرح سے پولیٹیکل پاور یہاں پہ استعمال کی جاتی ہے اور اس کے انڈیویجول یا سوسائٹی کے اوپر کیا افیکٹس ہوتے ہیں۔ اور یہ اسکالرز نے ان کوسچنز کے بارے میں بات کی ہے کہ لیگیٹیمیسی، اس کے بعد اکاؤنٹیبلٹی، ریپرزنٹیشن، یعنی کہ آٹوکریسی ہے تو اس میں ریپرزنٹیشن کیسے ہوتی ہے، آتھوریٹیرینزم ہے تو اس میں ریپرزنٹیشن کیسے ہوتی ہے، یہ ساری چیزوں کو اسٹڈی کیا جاتا ہے۔ پولیٹیکل سسٹم کی جو اسٹڈی ہوتی ہے، پولیٹیکل سسٹم کی اگر ہم لوگ اسٹڈی کی بات کریں تو اس کو اسٹڈی کرنے سے ہمیں ڈیموکریسی کے بارے میں پتہ چلتا ہے، ہیومن رائٹس کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے، سوسائٹی میں جسٹس کس طرح سے دیا جاتا ہے، وہ پرووائڈ کیا جاتا ہے نہیں کیا جاتا، یہ بھی سب کچھ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔
اور اس کے علاوہ انڈیویجولس کو اور گروپس کو کس طرح سے موبلائز کیا جاتا ہے اپنے گولز اچیو کرنے میں، یہ بھی ہم لوگ اس میں اسٹڈی کر لیتے ہیں. جب بھی یہ جو ہم لوگوں نے ٹائپس پڑھی ہیں پولیٹیکل سسٹمز کی، ان میں جو بھی کمپلیکسٹیز ہوتی ہیں، جب ہم لوگ ان کو انالائز کر لیتے ہیں تو ہمیں ایک ڈیپ انڈرسٹینڈنگ ملتی ہے کہ کس طرح سے انڈیویجولس اور سوسائٹیز کلیکٹیو ایکشن کو، ڈیسیجن میکنگ کو چیلنج کرتے ہیں. اس کے بعد لاسٹ پہ اکانومی اور اسٹیٹ کی بات کی گئی ہے، یعنی کہ حکومت اکانومی معیشت کی بیس پہ بھی ہوتی ہے، جس کو ہم لوگ کیپٹلزم کہتے ہیں. کیپٹلزم کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ پورا جو معاشی نظام ایسا ہو کہ پرائیویٹ اونرشپ ہو، یعنی کہ گورنمنٹ کے ہاتھ میں اکنامک سسٹم نہ ہو، بلکہ لوگ پرائیویٹلی خود سارے مینز آف پروڈکشن کے اوپر وہ اپنی ملکیت جما لیں، قبضہ کر لیں اور خود اپنی مرضی سے چیزیں اور سروس اپنے پروفٹ کے لیے پروڈیوس کریں. تو یہ ہوتی ہے کیپٹلزم. کیپٹلزم کو آپ لوگ کریکٹرائز کر سکتے ہیں کہ اس میں کمپٹیشن ہوتا ہے. کیپٹلزم میں آپ لوگ دیکھیں، اگر کوئی مختلف لوگ ہیں، ان سارے مینز آف پروڈکشن ان کے اپنے ہاتھ میں ہیں، ٹھیک ہے، وہ پروڈکشن وغیرہ کرتے ہیں، تو وہ کیا کریں گے؟ دوسری بزنسز کے ساتھ وہ کمپیٹ کریں گے، مقابلہ کریں گے. اور اس میں کیا ہوتا ہے، نئے طریقے بھی وہ لے کے آئیں گے اور پروفٹ بھی تو ارن کرنا ہوتا ہے. کیپٹلزم ہوتی ہی وہاں ہے جہاں پہ لوگ اپنی انڈسٹریز الگ لگاتے ہیں، انہوں نے پروفٹ کمانا ہوتا ہے. تو اس کی ایک طرف تو یہ انڈیویجولزم کے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہے، یعنی کہ ایک جو انڈیویجول لیول پہ لوگ جو ہے نا وہ مینس آف پروڈکشن کو اون کر لیتے ہیں، اور دوسرا کنزیومرزم کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے کہ لوگ کسی کی پروڈکٹ کو کتنا زیادہ کنزیوم کرتے ہیں. کیونکہ ظاہر سی بات ہے جہاں پہ کنزیوم نہیں کریں گے تو وہاں پہ پروڈیوس کرنے کا فائدہ نہیں ہوتا. تو کنزیومرزم کے ساتھ اس کا بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے. پاکستان کی اگر ہم لوگ ملک کی بات کریں تو بھی پچھلے کچھ سالوں میں اکنامک جو گروتھ ہے وہ بڑی تیزی سے ہوئی تھی، اور اس میں مڈل کلاس کے اوپر زیادہ فوکس کیا گیا تھا، اور اس چیز کے اوپر بھی فوکس کیا گیا تھا کہ جو فورن انویسٹمنٹ کو کیسے اٹریکٹ کیا جائے کہ باہر کے لوگ زیادہ سے زیادہ ہمارے ملک کے اندر انویسٹمنٹ وغیرہ کریں. مڈل کلاس میں بڑا گرو کیا. اب اسٹیٹ کا اور اکنامی یعنی کہ معیشت کے درمیان جو ایک ریلیشن شپ ہوتا ہے، یہ کمپلیکس ریلیشن شپ ہوتا ہے. جب بھی اکانومی کے ریگولیٹ کرنے کی بات آتی ہے، ٹیکسیشن کی بات آتی ہے، اس کے بعد ویلتھ کی یعنی کہ اکانومی سے جتنا بھی پیسہ دولت کمائی ہے ملک نے اس کی ڈسٹریبیوشن کی بات آتی ہے، تو وہاں پہ اسٹیٹ اور اکانومی کے درمیان مختلف قسم کی ٹینشنز کریٹ ہوتی ہیں. لوگ بھی پھر اس بارے میں سوال کرتے ہیں. اگر ہم لوگ کیپٹلزم کے ڈائنامکس کو اسٹینڈ کریں تو ہم اینالائز کر سکتے ہیں کہ اکنامک سسٹمز کا انڈیویجولز اور سوسائٹیز کے اوپر کیا افیکٹ ہوتا ہے. کیپٹلزم کی اسٹڈی میں بھی آپ لوگوں کو بہت ساری اپروچز دیکھنی پڑتی ہیں. آپ کو سوشیولوجی بھی دیکھنی ہوتی ہے، پولیٹیکل سائنس بھی دیکھنی ہوتی ہے، اور ساتھ میں اکنامکس کو دیکھنا ہوتا ہے. تو یہ آپ لوگوں کی امپورٹنٹ ہے کہ کون سی چیز اسٹڈی کرنے کے لیے کون سے پرسپیکٹیوز کو دیکھنا ہوتا ہے. یہ آپ لوگوں کے ایم سی کیوز کے حساب سے بڑے امپورٹنٹ ہے. اسکالرس نے ان کے اوپر بات کی ہے، کیپٹلزم کی مختلف نیچر کے اوپر انہوں نے بات کی ہے، اور کیپٹلزم کا کیا افیکٹ ہوتا ہے انڈیویجولس کے اوپر اور سوسائٹی کے اوپر. اس کے بارے میں بھی بات ہوئی ہے ہماری سوشیولوجی میں. ہم لوگ یہ بھی اسٹڈی کرتے ہیں. انیکوالٹیز کے اوپر ہم لوگوں نے بات جو ہے نا وہ بات کی جاتی ہے. سوشل موبلٹی اور انوائرمنٹ کو کیسے سسٹین رکھنا ہے، یہ سب کچھ کیپٹلزم سے ریلیٹڈ اس میں اسٹڈی کیا جاتا ہے. کیپٹلزم کی اسٹڈی کرنے سے اکنامک گروتھ کے بارے میں پتہ چلتا ہے، پاورٹی کے بارے میں پتہ چلتا ہے، غربت کے بارے میں، سوشل انیکوالٹی کے بارے میں بھی پتہ چلتا ہے، اور اس کے علاوہ انڈیویجولس کو اور گروپس کو کس طرح سے موبلائز کیا جاتا ہے ان کے گولز اچیو کرنے میں. اس چیز کا بھی ہم لوگ پتہ لگا سکتے ہیں. جتنی بھی کیپٹلزم کے اندر جو کمپلیکسٹیز ہوتی ہیں اس سے ایک ڈیپ انڈرسٹینڈنگ ملتی ہے کہ کس طرح سے اکنامک سسٹمز کسی بھی انسان کی یہ پوری سوسائٹی کو ویل بینگ کیسے پرووائڈ کرتے ہیں اور ہمارے ریلیشنز کو کیسے شیپ آؤٹ کرتے ہیں. یعنی کہ کیپٹلزم میں ہم لوگ اکنامک سسٹمز کے ہی سارے افیکٹس کو ہم لوگ اسٹڈی کرتے ہیں. کیپٹلزم کی اسٹڈی اس لیے بھی ضروری ہوتی ہے کیونکہ کیپٹلزم میں ہم لوگ اکنامکس کو بھی دیکھتے ہیں، تو اکنامکس کی بیس پہ ہی آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ کہاں پہ ڈیولپنگ پالیسیز کی ضرورت ہے، کہاں پہ انٹرونشنز کی، کہاں پہ اقدامات کی ضرورت ہے تاکہ اکنامک ڈیولپمنٹ کو پروموٹ کیا جائے اور ہماری سوسائٹی میں سے انیکوالٹی کو کام کیا جائے. تو یہ تھا. اب ہم لوگ تھوڑا سا ہینڈ نوٹ کے اوپر چلتے ہیں. میں وہاں پہ آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں اس میں کیا کیا امپورٹنٹ ہے ہینڈ نوٹ میں. وہاں پہ 33 ہے نا. ہاں اچھا، یہاں پہ پالیٹکس، پاور اور اتھارٹی. پاور اور اتھارٹی پولیٹیکل پروسیس کے لیے ضرورت ہے. سیاست کوئی بھی انسان تبھی کر سکتے جب اس کے پاس پاور بھی ہوگی اور اتھارٹی بھی ہوگی. اس لیے جو بھی پولیٹیشینز ہوتے ہیں وہ پاور اور اتھارٹی دونوں کو ہی یوز کرتے ہیں. اتھارٹی کی اگر ہم لوگ بات کریں تو کسی کے پاس کتنی کیپیسٹی ہے کہ وہ لوگوں سے وہ کام بھی کروا لے جو وہ نہیں کرنا چاہتے، اس کو ہم لوگ کہتے ہیں اتھارٹی. ٹھیک ہے.
اور جو سب آرڈینیٹس ہوتے ہیں یعنی کہ جس بندے کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے نا، جو اتھارٹی میں ہوتے ہیں، وہ جب اپنے سب آرڈینیٹس کو کوئی کمانڈ دیتے ہیں، کوئی کام کہتے ہیں کرنے کا، تو پھر اگلے جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ ان کی بات مان لیتے ہیں. کیوں مان لیتے ہیں؟ کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ ہماری ڈیوٹی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پاور کی بات کرتے ہیں تو مارکس ویبر کے مطابق اور جو کسی بھی انسان کی جو ایبیلٹی ہوتی ہے نا، وہ اپنے گولز کو اچیو کر لے، کوئی اس کو ڈس اپروو بھی نہ کرے، اور بغیر کسی کی اپوزیشن کے، بغیر کسی کی مخالفت کے اگر کوئی انسان اپنے گولز کو اچیو کر لے تو ہم لوگ اس کو بولتے ہیں پاور. اس کے بعد ہم آگے بات کرتے ہیں پالیٹکس کی. یہ ایک سوسائٹل پروسیس ہوتا ہے جس میں لوگ اور گروپ اپنی اتھارٹی کو دوسروں کے اوپر یوز بھی کرتے ہیں، مینٹین بھی کرتے ہیں، اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ پالیٹکس میں اتھارٹی کھو بھی بیٹھتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ کوئی ایک پالیٹکس پہلے اقتدار میں تھا، اب وہ ہٹ گیا وہاں سے. پاور آتی کیسے ہے؟ اس میں دو جو امپورٹنٹ سورسز ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں انکم اور ویلتھ. یعنی کہ جس کے پاس دولت زیادہ ہوتی ہے، جس کی زیادہ اچھی انکم ہوتی ہے، اتنی زیادہ اس کے پاس پاور ہوتی ہے. ایک اور جو فیکٹر ہوتا ہے جس سے پاور آ سکتی ہے وہ ہوتی ہے فیم، یعنی کہ شہرت. جو ایک غریب انسان اگر فار ایگزامپل وہ ایک کھلاڑی بن جاتا ہے تو اس کے پاس پاور آ جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے شہرت حاصل کیا. اور اس کے علاوہ بھی مختلف ڈیموکریٹک پروسیسز ہوتے ہیں، مختلف آرگنائزیشنز ہوتی ہیں، اس کی بیس پہ بھی انسان کے پاس پاور آ سکتی ہے. پاور اور کوئرشن کی اگر بات کریں تو یہ دو سائڈز ہیں. ٹھیک ہے. کوئرشن ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ دوسروں سے زبردستی اپنی بات کو منوانا یا سپریس کرنا دوسرے کو، دیٹ از اے کوئرشن. پاور کے اندر یہ کیپیسٹی ہوتی ہے کہ طاقت کا استعمال کر کے اپنا جو بھی مقصد ہوتا ہے اس کو حاصل کیا جاتا ہے. اور کوئرشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ ہم دوسروں کو تھریٹ کرتے ہیں، یعنی کہ نقصان پہنچاتا ہے، دیٹ از اے کوئرشن. میکس ویبر یہ انہوں نے کریٹیکل آئیڈیا دیا تھا کہ یہ جو ہوتا ہے نا کہ لوگ کوئرشن استعمال کرتے ہیں، ظلم یا دوسروں کو سپریس کرتے ہیں دوسروں کے اوپر حکومت کرنے کے لیے، یہ اب چیز زیادہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، اور زیادہ یہ چیز اب جو ہے نا یہ ختم ہوتی چلی جا رہی ہے. کیوں ختم ہوتی چلی جا رہی ہے؟ کیونکہ اب لیڈرز جب جان بوجھ کے اگر زبردستی کسی سے اپنی بات منوائیں گے نا تو لوگ بھی کیا کریں گے، ان کے کمانڈز کو ریسسٹ کریں گے، ان کی بات کو نہیں مانیں گے. آٹومیٹکلی لیڈرز کو پھر کیا کرنا پڑے گا، ان کو ڈفرینٹ کوئی اور سٹینس جو ہے نا وہ ان کو اڈاپٹ کرنا پڑے گا. اسٹیٹ کی بات کرتے ہیں. اسٹیٹ کا مطلب ہوتا ہے گورنمنٹ، یعنی کہ اپنی فزیکل فورس کو اور وائلنس کو یوز کرنے کے لیے گورنمنٹ کا بھی لوگ استعمال کرتے ہیں. میکس ویبر یہ کلیم کرتے ہیں کہ اسٹیٹ ایک ایسی چیز ہے جس میں آپ کے پاس اتھارٹی بھی آ جاتی ہے کہ آپ وائلنس کو بھی یوز کر سکتے ہیں، اور گورنمنٹ جب کسی کے ہاتھ میں آ جاتی ہے تو کوئی بھی انسان کسی دوسرے کو پنش بہت ہی آسانی سے کر سکتا ہے. آپ لوگ کسی زور زبردستی آپ لوگ پیسہ نہیں نکال سکتے، آپ لوگ اس کو جیل میں نہیں ڈال سکتے، لیکن جب آپ لوگوں کے ہاتھ میں گورنمنٹ ہو تو آپ لوگ یہ سارے کام کر سکتے ہیں. تو بیسک جو یہاں پہ جو بات ہے، جو سارا ایک ٹاپک میں یہی بتایا ہوا تھا کہ جو وائلنس ہوتا ہے نا، یہ تمام پولیٹیکل آرگنائزیشنز کی ایک بنیادی چیز ہے، وہ وائلنس کو استعمال کرتے ہیں. اسٹیٹ کے فنکشنز بتائے ہوئے ہیں، اسٹیٹ کے کیا کیا کام ہوتے ہیں، یہ امپورٹنٹ ہیں. آپ لوگوں کا کوسچن آ سکتا ہے کہ پاکستان کا گورنمنٹ سسٹم کون کون سے فنکشنز کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو اسٹیٹ کے فنکشنز ہیں ہمارے ہاں آرڈر کو مینٹین کرنا، سٹیزنز کی ویل بینگ کے لیے کام کرنا، سوسائٹی کو ایز اے ہول اگر دیکھا جائے تو سوسائٹی کی فنکشننگ کے لیے کام کرنا، سوسائٹی کو بہتر بنانا. سب سے پہلا جو ایک کام ہوتا ہے گورنمنٹ کا یا اسٹیٹ کا وہ ہوتا ہے مینٹیننگ لا اینڈ آرڈر، رولز اور قانون بنانا، اور پھر یہ چیز دیکھنا کہ لوگ ان کو رولز کو فالو کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، یا ایک اس طریقے سے ایک رولز اینڈ ریگولیشنز بنا دینا کہ سوسائٹی نے اور لوگوں نے کس طرح کسی لمٹس کے اندر رہ کے جو ہے نا وہ کام کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بھی ایک اسٹیٹ کی ہی ذمہ داری ہوتی ہے یہ سارے رولز وغیرہ بنانا، اور اس میں آ جاتی ہے لا اینڈ آرڈر آ جاتی ہے. اس کے بعد جرائم کی روک تھام کرنا، اور اس کے علاوہ بھی جو کنفلکٹس وغیرہ ہوتے ہیں ان کو ریزالو کروانا پورے قانونی طریقے سے، یہ سب کچھ بھی اسٹیٹ کا کام ہوتا ہے. سیکیورٹی پرووائڈ کرنا یہ بھی اسٹیٹ کا کام ہوتا ہے. پوری قومی لیول پہ اگر ہم لوگ ڈیفینس کی بات کریں، نیشنل ڈیفینس کو سسٹین رکھنا اور اپنی پاپولیشن کو باہر کے لوگوں سے ڈیفینڈ کرنا، یہ بھی اسٹیٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے. پوری نیشن کو سیورینٹی اور آزادی فراہم کرنا اور ان کو تحفظ فراہم کرنا. جتنی بھی ہماری عام وغیرہ ہوتی ہیں، جو ہوتی ہے عام فورسز وغیرہ، ان کو مینٹین رکھنا، لا انفورسمنٹ آرگنائزیشنز بنانا اور سیکیورٹی کے لیے اقدامات کرنا، یہ سب کچھ بھی اسٹیٹ کے کام ہوتے ہیں. اس کے بعد جسٹس اینڈ لیگل سسٹم، انصاف فراہم کرنا،
قانون کے اداروں کے مطابق یہ بھی ایک اسٹیٹ کی ہی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ لیگل سسٹم بنایا جاتا ہے, کورٹس, ججز اور پورے لیگل پروسیسز بنانا, جس سے لوگوں کے کنفلکٹس کو بھی سیٹل کیا جائے, جرائم کو بھی, جو مجرم ہوتے ہیں ان کو سزا دی جائے, اور جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں ان کی رائٹس کو بھی جو ہے نا وہ پروٹیکٹ کیا جائے. اس کے بعد ایک اور جو اسٹیٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے دیٹ از اے پبلک سروسز. پبلک سروس جیسے کہ ایجوکیشن پرووائڈ کرنا, ہیلتھ کی فیسلٹیز پرووائڈ کرنا, ٹرانسپورٹیشن پرووائڈ کرنا, ڈیولپمنٹ کے لیے کوئی بھی جو بھی انفراسٹرکچر یا جو بھی چیز چاہیے ہوتی ہے وہ سارے کا سارا پرووائڈ کرنا, لائف کی کوالٹی کو بہتر کرنا, اور اوور آل لوگوں کو اچھی سروسز دیکھیں, ان کی ویل بینگ کے لیے کام کرنا, یہ بھی اسٹیٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے. اکنامک ریگولیشن یہ بھی اسٹیٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے. اسٹیٹ مختلف قسم کی اکنامک ایکٹیویٹیز کو بھی کنٹرول کرتی ہے جو کہ اس کی اپنی بارڈرز کے اندر, ملک کے بارڈرز کے اندر جتنی بھی اکنامک ایکٹیویٹیز ہو رہی ہوتی ہیں, ٹیکسیشن وغیرہ یہ بھی اسٹیٹ کرتی ہے, حکومت ہماری کرتی ہے. اس کے بعد ٹریڈ کے اوپر ریسٹرکشنز, اور اس کے بعد کنزیومرز جو ہوتے ہیں یعنی کہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ, اور اس کے بعد جو لیبر ہوتے ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے مختلف قسم کے لاز بنانا, یہ بھی سب کچھ اسی کے اندر آ جاتا ہے. کنزیومر کے لاز کو جو ہے وہ ڈیفینڈ کرنا, اور پوری جو ہماری معیشت کو سٹیبل رکھنا, یہ بھی ہماری اسٹیٹ کی ہی ذمہ داری ہوتی ہے. ایک اور جو اسٹیٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے دیٹ از اے سوشل ویلفیئر. ہمارے ہاں جتنے بھی لوگ رہ رہے ہوتے ہیں اور وہ لوگ جو کہ ضرورت مند ہوتے ہیں ان کو ویلفیئر پرووائڈ کرنا, ویلفیئر کے مختلف قسم کے سوشل ویلفیئر پروگرامز بنانا, جیسے ان امپلائمنٹ انشورنس, ہیلتھ سے ریلیٹڈ فری جو ہے نا وہ ہیلتھ تک ان کو ایکسیس پرووائڈ کرنا, اور جتنے بھی غریب لوگ ہوتے ہیں ولنریبل گروپس ان کو بھی سپورٹ پرووائڈ کرنا, یہ بھی اسٹیٹ کی ہی ذمہ داری ہوتی ہے. اس کے بعد ڈپلومیسی اینڈ فارن ریلیشنز, باہر کے جو ممالک ہوتے ہیں نا ان کے ساتھ ایک اچھا ریلیشن شپ رکھنے کے لیے, ان کے ساتھ ٹریٹیز, ایگریمنٹس, معاہدے وغیرہ کرنے کے لیے ڈپلومیسی بنائی, سفارتکاری جس کو ہم لوگ بولتے ہیں نا, تو یہ اس لیے کی جاتی ہے کہ تاکہ جو اپنا ہمارا جو ملک ہے یہ دوسرے ممالک کے ساتھ کوآپریٹ بھی کر سکے اور ان کے ساتھ کانٹیکٹ بھی رکھ سکے اور گلوبل لیول پہ پارٹیسپیٹ بھی کر سکے. انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ, سوسائٹی میں پروگرس کی جتنے بھی کام ہوتے ہیں وہ کروانا, معیشت کو ڈیولپ کروانا, انویسٹمنٹس کرنا, کنسٹرکشن کے کام کرانا, یہ سب کچھ ضروری ہوتا ہے. جیسے فار ایگزامپل پبلک بلڈنگز بنانا, جہاں پہ روڈز کی ضرورت ہوتی ہے تو روڈز بنانا, تو یہ سارا انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنا یہ بھی گورنمنٹ کی ہی ذمہ داری ہوتی ہے. انوائرمنٹ کو پروٹیکٹ کرنا, گروتھ کو پروموٹ کروانا, اور جتنی بھی انوائرمنٹل ہارم ہوتی ہیں یعنی کہ ماحولیاتی جتنے بھی نقصانات وغیرہ ہوتے ہیں اس کو کام کروانا, انوائرمنٹ کو مینیج کرنا, ریگولیٹ کرنا, جیسے نیچرل ریسورسز ہیں ان کو کیسے نکالا جائے گا, ان کو کیسے ڈسٹریبیوٹ کیا جائے گا, ان کو کیسے یوز کیا جائے گا, ان کو کیسے مینیج کیا جائے گا, یہ بھی سب کچھ اسٹیٹ کی ہی ذمہ داری ہوتی ہے. اس کے بعد کلچرل اینڈ سوشل پریزرویشن, اپنے کلچر کو پروٹیکٹ کرنا. ہمارے ہاں آپ کو پتہ ہے کہ مختلف قسم کے کلچرز پائے جاتے ہیں, تو کلچرل ڈائیورسٹی کو پروٹیکٹ کرنا, اور بھی جتنے بھی کلچرل اور سوشل فیکٹرز ہوتے ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنا, آرٹس کو ایڈوانس کرنا, اور ہمارا جو اپنا کلچرل ہیریٹیج ہے اس کو محفوظ کرنا, یہ بھی اسٹیٹ کی ہی ذمہ داری ہوتی ہے. کرائسس رسپانس, جب بھی ملک پہ کوئی برا وقت آ جاتا ہے, فار ایگزامپل اگر کوئی قدرتی آفات وغیرہ آ جاتی ہے, کوئی ایمرجنسی کی سچویشن ہوتی ہے, تو اس کو ہینڈل کرنا, لوگوں کو, پبلک کو سیفٹی پرووائڈ کرنا اور ریکوری کرنا تاکہ جتنے بھی نقصانات ہیں اس کو ریکور کیا جا سکے, یہ بھی سب کچھ اسٹیٹ کی ہی ذمہ داری ہوتی ہے. ٹیکسیشن اینڈ ریونیو کلیکشن, اسٹیٹ یہ بھی کرتی ہے کہ لوگوں سے, عوام سے مختلف قسم کے ریونیوز اور ٹیکس کو کلیکٹ کرتی ہے, اور بزنسز جو ہوتے ہیں مختلف قسم کی فارمز اور کمپنیز وغیرہ ان سے بھی ٹیکس کلیکٹ کرتی ہے. کلیکٹ کیوں کرتی ہے؟ کیونکہ پبلک سروسز پرووائڈ کرنے کے لیے اور انفراسٹرکچر کے لیے, اور بھی جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں ان کو تنخواہیں وغیرہ دینے کے لیے یہی ٹیکسز سے ہی اور ریونیو سے ہی پیسہ نکالا جاتا ہے, اور اسی سے سارے آپریشنز وغیرہ کیے جاتے ہیں. آگے یہاں پہ ٹائپس آف اسٹیٹس بتائی ہوئی ہیں انہوں نے. ڈیموکریٹک سسٹم وہ ہوتا ہے کہ جس میں پبلک بھی پارٹیسپیٹ کرتی ہے, اور آتھریٹیرین سسٹم وہ ہوتا ہے کہ جس میں جو بھی گورنمنٹ ہوتی ہے وہ اس میں دوسروں سے کوئی صلاح مشورہ نہیں لیا جاتا, ایون کہ اگر اپوزیشن اگر کوئی مخالفت کرے بھی صحیح تو بھی اس کو جو ہے نا اپنے مائنڈ میں نہیں لایا جاتا. سب سے پہلے یہاں پہ آتھریٹیرین سسٹم کی بات کرتے ہیں تو اس میں کوئی ایک سنگل لیڈر ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں ساری کی ساری پاور ہوتی ہے, کوئی آئین نہیں ہوتا جس کو اس نے فالو کرنا, اس کی اپنی مرضی ہوتی ہے, جس طرح سے وہ چاہے وہ حکومت کر سکتا ہے, کوئی ریئل لیگل میتھڈز بھی نہیں ہوتے کہ اس نے پاور کا کیسے استعمال کرنا ہے. پولیٹیکل سسٹم ایسا یہ جو پولیٹیکل سسٹم ہے اس میں ایک ہی بندہ ہوتا ہے جو کہ سارا رول کر رہا ہوتا ہے, ساری اسی کی حکومت ہوتی ہے. یا کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو پاورفل ایلیٹس ہوتے ہیں وہ اپنا ایک گروپ بنا لیتے ہیں
اور وہ صرف ایک دوسرے کے ساتھ ہی ساری مشورے وغیرہ اور ایک دوسرے کو آنسریبل ہونا، یا یہ جو ایلیٹس ہوتے ہیں یہ بڑی بڑی آرگنائزیشنز بنا لیتے ہیں اور پھر یہ کیا کرتے ہیں کہ ملک کے اوپر سارا یہ حکومت کرتے ہیں، لیکن ان آرگنائزیشنز تک کوئی بھی عام بندہ ایکسیس حاصل نہیں کر سکتا، ایون سے کوئی ان سے کوئی بھی اکاؤنٹیبلٹی کے بارے میں بھی نہیں پوچھ سکتا کہ ہمیں احتساب دو، ٹھیک ہے۔ مطلب یہ بالکل ایک ون سائیڈڈ ایک چیز ہوتی ہے جس میں بالکل عوام کو گھاس میں نہیں ڈالا جاتا۔ ٹوٹلیٹیرین ریگائمس وہ ہوتے ہیں کہ زیادہ سیویئر اور اپریسو ہوتا ہے، ظالمانہ قسم کی یہ ایک حکومت ہوتی ہے جس میں نہ صرف یہ کہ ملک کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں اس کو ڈومینیٹ کیا جائے، بلکہ انسان کی زندگی کے ہر شعبے کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، انسان کے آئیڈیاز کو بھی چینج کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس میں ایک اسمال جو ہے وہ گروپ ہوتا ہے، وہ پوری اکانومی کے اندر کنٹرول حاصل کر لیتا ہے، پورا ایجوکیشن سسٹم کے اوپر انہی کا کنٹرول ہوتا ہے، میڈیا کے اوپر جتنے بھی انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں سب کے اوپر انہی کا کنٹرول ہوتا ہے، دہشت بھی پھیلاتے ہیں، مختلف قسم کے پروپیگنڈاز بھی یوز کرتے ہیں۔ جیسے ہٹلرز کا جو دور ہے، ہٹلر کا وہ ٹوٹلیٹیرین ریگائم تھا۔ اس کے بعد آگے ہم لوگ چلیں تو ڈیموکریٹک سسٹم جو کہ ہمیں پاکستان میں دیکھنے کو ملتا ہے، ڈیموکریسی یہ فارم ہوتی ہے گورنمنٹ کی جس میں لوگ بھی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، لوگوں کی مرضی سے ہی ایک رولر جو ہوتا ہے نا وہ اس کو چنا جاتا ہے، تو لوگ بھی کسی حد تک ڈیسیجن میکنگ میں انوالو ہوتے ہیں۔ ڈیموکریسی ویسے زیادہ تر اب پاپولر ہے، بہت ساری ایسی کنٹریز ہیں جہاں پہ ڈیموکریسی ہی لے کے چلا جاتا ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد مختلف جو کنٹریز جیسے ویسٹرن یورپ ہو گیا، اس کے بعد یورپین کالونیز، کینیڈا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، یونائٹڈ اسٹیٹس، اپنے پاکستان کی بھی بات کریں تو یہاں پہ بھی ڈیموکریٹک سسٹم ہے، لیکن ڈیموکریٹک سسٹم کامیاب ہونے کے لیے اس میں کچھ کنڈیشنز ہونا ضروری ہوتی ہیں۔ ڈیموکریٹک سسٹمز ایک تو اس میں یہ چیز کہ اکنامک ڈیولپمنٹ اچھی ہونی چاہیے، وہی ڈیموکریٹک سسٹم وہیں پہ ہی ڈیموکریسی وہاں پہ اسٹینڈ کر سکتی ہے، وہاں پہ کھڑی رہ سکتی ہے، وہاں پہ اسٹیبل رہ سکتی ہے جہاں پہ اکنامک ڈیولپمنٹ ایڈوانس ہو، جہاں پہ تمام لوگوں میں ویلتھ بھی اچھے طریقے سے ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہو، اور پورے جو ہے نا ایک ملک کی جتنی بھی اکنامک ڈیولپمنٹ ہے وہ بہت اچھی ہو، تبھی ڈیموکریسی اسٹینڈ کر سکتی ہے۔ جہاں پہ امیر میں اور غریب میں انکم کا بہت زیادہ گیپ ہو وہاں پہ آتھریٹیرین لیڈرشپ، ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز کو ختم کر کے وہاں پہ آتھریٹیرین لیڈرشپ آ جاتی ہے، یہ ایڈورڈ ملر بولتے ہیں۔ اس کے بعد ڈیفیوژن آف پاور، ڈیموکریسی وہاں پہ رہ سکتی ہے جہاں پہ جتنے بھی لوگ ہیں نا وہ مختلف قسم کی گروپس اور مختلف قسم کی آرگنائزیشنز میں پارٹیسپیٹ کرتے ہوں، ٹھیک ہے، اور ان سب کی انٹرسٹ کو جو ہے نا وہ آگے رکھا جاتا ہوں، یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ صرف ایک بندہ ہی اپنی پاور کا استعمال کر رہا ہے، ایسا نہیں، تمام لوگوں کی پاور کو ہی لے کے چلا جائے۔ اس کے بعد کلچرل ہیریٹیج، ڈیموکریسی وہاں پہ سٹینڈ کرتی ہے جہاں پہ جتنے بھی کلچر سے رہنے والے لوگ ہیں نا ان سب کو پروموٹ کیا جائے، کسی کے اوپر کوئی ریسٹرکشن نہ لگائی جائے، لوگوں کو فریڈم پرووائڈ کی جائے کہ جس طرح سے وہ چاہیں اپنی ویلیوز کے مطابق وہ زندگی گزار سکیں۔ ایکسیس ٹو انفارمیشن اینڈ انفارمڈ سٹیزنز، یہ بھی ایک چیز ہے کہ ڈیموکریسی وہاں پہ رہ سکتی ہے جہاں پہ لوگوں کو انفارمیشن تک ایکسیس حاصل کرنے پہ کوئی ریسٹرکشن نہ ہو۔ اگر میس میڈیا کو ریسٹرکٹ کر دیا جائے یا وہاں پہ بھی ڈیموکریسی سٹینڈ نہیں کر سکتی۔ میس میڈیا جہاں پہ آزاد ہوتے ہیں وہاں پہ ڈیموکریسی وہاں پہ سٹینڈ کر سکتی ہے۔ اگر میس میڈیا اگر حکومت اپنے ہاتھ میں لے لے تو کیا ہوگا؟ لوگ تو اپنا پوائنٹ آف ویو نہیں نہ پیش کر سکتے، لوگ ہمیشہ میس میڈیا کے تھرو ہی اپنا پوائنٹ آف ویو پیش کرتے ہیں۔ تو ڈیموکریسی ٹرو معنوں میں ڈیموکریسی وہ ہوتی ہے جہاں پہ میس میڈیا آزاد ہوتا ہے، لوگوں کے پاس کوئی ریسٹرکشنز نہیں ہوتی لوگوں پہ کہ وہ نالج اپنا حاصل کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، اپنا کوئی کنسیپٹ بتا سکتے ہیں، اپنا کوئی پوائنٹ بتا سکتے ہیں یا نہیں بتا سکتے۔ آگے یہ اکانومی اور کیپٹلزم کی بات ہے۔ کیپٹلزم کے یہاں پہ انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ 3 فیچرز ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کیپٹلزم میں مینز آف پروڈکشن کی پرائیویٹ اونرشپ ہوتی ہے، لینڈ، زمینوں کی، مشینز کی، فیکٹریز کی۔ مارکیٹ کمپٹیشن ہوتا ہے، جتنی بھی مارکیٹس ہوتی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کمپیٹ کر رہی ہوتی ہیں، جو اونرز ہوتے ہیں وہ خود ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کیا پروڈیوس کرنا ہے اور کتنی پرائز رکھنی ہے۔ اور تیسری چیز کہ پروفٹ حاصل کرنے کے لیے ہی، جہاں پہ وہ پروفٹ حاصل کرنے کے لیے کام کر رہے ہوں گے وہی ہوگا کیپٹلزم۔ اونرز ہمیشہ اپنا پروڈکٹ جو ہے نا وہ زیادہ سے زیادہ سیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں جہاں پہ ان کو پروفٹ زیادہ ہو۔ اب یہ جو اونرشپ ہوتی ہے نا یہ نیچرل ریسورسز کی بھی کبھی کبھار ہوتی ہے کہ نیچرل ریسورسز کو بھی اون کر لیتے ہیں کیپٹلسٹ سوسائٹیز میں۔
جیسے فارسٹ ہو گیا, مائنس ہو گیا اور لینڈس وغیرہ. مینس آف پروڈکشن جو ہوتے ہیں فیکٹریز, انڈسٹریل پلانٹس وغیرہ, مینوفیکچرنگ سائٹس وغیرہ, اور جتنے بھی بزنسز ہوتے ہیں جو کہ سروسز پرووائڈ کرتے ہیں, ان سارے شعبوں کے اوپر اگر وہ کنٹرول حاصل کر لیتا ہے تو وہ کیپٹلسٹ جو ہے نا وہ سوسائٹی پھر ہوتی ہے. زیادہ تر جو کیپٹلسٹ اکانومیز, اب ہم لوگ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی ایک بہت سارے لوگ ہیں اگر ان کی اپنے اپنے بزنسز ہیں, سارا انہی کے ہاتھ میں ہے مینز آف پروڈکشن, تو ایسا ہوگا نہیں کہ ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. ایسا نہیں ہوتا. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کے جو لیڈرز ہوتے ہیں نا وہ بھی ان کو فورس کرتے ہیں کہ آپ نے اپنی چیزوں کو کس طرح سے اور کہاں پہ ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے اور آپ نے کس طرح ان کو جو ہے نا کنزیوم کروانا ہے. کیپٹلزم کے جو سپورٹرز ہوتے ہیں نا وہ ہمیشہ سپورٹ کرتے ہیں پروفٹ موٹیو کو. وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک ایفیشینٹ سوسائٹی ہونے کے لیے اور سوسائٹی کے ڈائنامک ہونے کے لیے پروفٹ موٹیو ہونا ضروری ہے, کیونکہ جتنے بھی پرائیویٹ پروڈیوسرز ہوتے ہیں یا جو بزنس کے جو آنرز ہوتے ہیں وہ ہمیشہ پروفٹس حاصل کرنے کے لیے تو کمپیٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر ان کو پروفٹس حاصل کرنے سے روک دیا جائے تو وہ کچھ بھی پروڈیوس نہیں کریں گے تو اکانومی تو بالکل بیٹھ جائے گی. اسی لیے جو مختلف قسم کے جتنے بھی پروڈیوسرز ہوتے ہیں وہ مختلف قسم کے طریقے تلاش کرتے ہیں کہ اپنی لاگت کو کیسے کم کیا جائے اور کس طرح سے وہ مارکیٹ کے اندر اپنے شیئر کو بڑھا سکتے ہیں. اس طرح سے جہاں پہ ان کو زیادہ پروفٹ نظر آ رہا ہوتا ہے وہاں پہ وہ زیادہ پروڈکشن کرتے ہیں اور اس طرح سے آپ لوگوں کی اکانومی اچھی ہو جاتی ہے. تو کیپٹلسٹ کا جو ہے نا یہ ایک اکانومی کے ساتھ ان کا ریلیشن شپ ہے. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم لوگ مزید گورنمنٹ اور اکانومی کے بارے میں بات کریں گے. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا, مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اس میں آپ لوگوں کو ڈیموکریسی کی کیا کنڈیشنز ہیں ان ہیڈنگز کا آپ کو پتا ہونا چاہیے. جسٹ ہیڈنگز آپ لوگوں نے یاد کرنی ہے, ٹھیک ہے. اور اس میں یہ جو 3 فیچرز ہیں یہ آپ لوگوں کو پتا ہونے چاہیے. اور اس کے علاوہ یہ جو ڈیموکریٹک سسٹم کیا ہوتا ہے, ٹوٹلیٹیرین کیا ہوتا ہے, آتھوریٹیرین کیا ہوتا ہے, یہ آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے پتا ہونے چاہیے. اور یہ والا جو ہے نا یہ بہت امپورٹنٹ ہے, ٹھیک ہے. یہ ساری ہیڈنگز یہ آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے کرنی ہے. باقی جو ہے نا باقی وہی چیزیں میں نے آپ لوگوں کو زبانی